السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو رجب المرجب کی بہت ہی زیادہ مبارکیں ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک و بلند ذات نے بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی کہ جو پہلے سال میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس مہینے کو پا چکے ہیں، یعنی کہ جن کو نصیب ہوا، اور اس سال میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں موجود نہیں ہیں، اور شاید وہ لوگ کوشش کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اگر اس مہینے میں موجود ہوتے، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوتا تو ہم اس میں بہت سی ایسی نیکیاں کرتے، بہت سے ایسے نیک اعمال کرتے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیتے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ مہینہ نصیب ہو چکا ہے تو اس میں وہ سب نیکیاں کریں، وہ سب نیک اعمال کریں جس سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک و بلند ذات کو راضی کر سکیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک و بلند ذات نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ سے یہ ثابت ہے کہ رجب شہر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ رجب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو پھر سوچئے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہو، ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس میں عبادتیں کریں اور اس میں اللہ پاک کو ہی نہ پا سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ دل سے اسی مہینے میں عبادتیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو بے شک ہی وہی مہینہ ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات کو راضی کر کے اسے پا سکتے ہیں۔ میں اس مہینے کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ رجب کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں بدعت کے سوالات رہتے ہیں، خرافات رہتی ہیں، اختلافات رہتے ہیں۔ تو رجب کے مختلف نام جو ہیں، اس کے معنی جو ہیں، اور 3 اس کے حروف جو ہیں، اس کی نسبت سے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجیے، جیسے کہ پہلے دور میں نیک صالح لوگ جو ہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان سب پر رجب کا معنی، یعنی کہ مختلف اس کے نام ہیں اور اس کے معنی مختلف ہیں، یعنی کہ رجب جو ہے دراصل جو لفظ ہے یہ ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اور اس کے علاوہ رجب کے معنی ہے کہ اس نام کو کہا جاتا ہے العصب، یعنی کہ تیز بہاؤ والا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر ان کی اللہ پاک کی جو رحمت ہوتی ہے اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں عرض کر چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات اس مہینے میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، اس کی رحمت جو ہوتی ہے وہ جوش میں آتی ہے اور توبہ کرنے والوں پر بہت زیادہ تیزی سے برستی ہے، اور عبادت کرنے والوں پر اس کی جو قبولیت کا انوار ہوتا ہے اور زیادہ فیضان اس کا جو بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے العصم یعنی کہ بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدال کی جو آواز ہے بالکل بھی سنائی نہیں دیتی، کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے میں جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی اگر ناراض ہے تو کوشش کیجیے کہ آپ صلح کر لیجیے، اور اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، آپ سے ناراضگی رکھنا چاہتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ اسے ایسا موقع مت دیجئے کہ اس مہینے میں وہ آپ سے ناراض ہو، لڑائی جھگڑا کرے، بات جنگ تک جائے، کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے میں سختی سے جنگ و جدال سے منع فرمایا ہے، اور پہلے دور میں کافر بھی اس بات پر عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کو شاہ رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم یعنی کہ پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں، یعنی کہ ایک رمضان ہوتا ہے جس میں فرمایا جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا نہ کرے اور لوگ اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح اس مہینے میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ یہ شہر رجم جو ہوتا ہے، یعنی کہ رجب کے معنی میں جو آتا ہے، اس میں بھی شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں اسی حساب سے کہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ ایذا جو ہوتی ہے وہ بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے، وسوسوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، ان کو گمراہ کرنے کے متعلق بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کے بارے میں جو شیطان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے اور اسے غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رجب کا جو نام ہے اس کے 3 حروف ہیں، اس کی کیا ہی بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ رجب المرجب کی جو بہاریں ہیں، اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، برکتیں انتہا کی ہیں، لیکن بزرگان دین سے یہ سنا ہے رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے، اسے کیا مراد ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ رجب کی واقعی یہ جو فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اسی نام کے اندر پوشیدہ ہیں۔
سب سے پہلے اس میں جو لفظ آتا ہے وہ را کا ہے۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت الہی جو جوش میں آتی ہے، تیز بہاؤ کے ساتھ آتی ہے، اور جو لوگ اس میں نیکیاں کرتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کر کے اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں، ان پر بھی برستی ہے، اور جو گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں ان پر بھی تیز بہاؤ کے ساتھ برستی ہے۔ اس میں دوسرا لفظ ہے جیم کا۔ جیم سے مراد ہے بندے کا جرم، یعنی کہ ہم لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، جو بھی ہم نے گناہ چھپ کر کیے ہیں، علانیہ کیے ہیں، جیسے بھی کیے ہیں، اللہ پاک ان سب پر ہمیں معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ با کا ہے۔ با سے مراد ہے برا، یعنی کہ احسان و بھلائی۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اللہ پاک کی رحمت اور بھلائی کے درمیان انسان کے جرم کو کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی جب معافی ملتی ہے تو بے شک وہ انسان جو ہے وہ نیک صالحہ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نیکیوں کے کام میں لگ جاتا ہے، اور جو بھی برائیاں ہوتی ہیں ان میں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اپنی عبادت کا جتنا بھی بیج آپ لگا سکتے ہیں اتنا ہی بیج اس مہینے میں بونے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے عبادت کا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ اس مہینے کو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم پانی دینے کا، رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، شعبان المعظم میں اسے اپنے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے تو وہ رمضان مبارک کے آنے والے مہینے میں فصل رحمت نہیں کاٹ سکتا۔ مزید اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان مبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہ مہینے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم ان مہینوں میں عبادتیں کر کے، نیکیوں والے کام کر کے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کو راضی کر لیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کرتے اگر آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امید ہے یہ سننے کے بعد آپ ذکر اذکار میں، عبادتوں میں لگنے کے بعد اپنی بری عادتوں سے نجات ضرور حاصل کر لیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں پہلے دینی ماحول سے وابستہ نہیں تھا، لیکن نماز میں پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود میں مختلف گناہوں کا عادی تھا، مثلاً گانے باجے سننا، فلمیں، ڈرامے دیکھنا، تاش وغیرہ کھیلنا۔ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کالج جاتے ہوئے اپنے سائیکل جو تھی ایک اسلامی بھائی کی دکان پر کھڑی کرتا تھا۔ وہ اسلامی بھائی جو تھا وہ بہت زیادہ دین پر چلنے والا تھا، تو میں نے اس پر اسی نیت سے اعتبار کیا کہ وہ دیندار ہے تو ہمیشہ میری رکھوالی کرے گا، یعنی کہ جو چیز بھی میں رکھ کے جاؤں گا تو وہ حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں ایک روز میں اپنی سائیکل دکان پر کھڑی کرنے کے لیے گیا تو اسی اسلامی بھائی نے مجھے شب معراج کے سلسلے میں ہونے والے اجتماعی ذکر و نعت، یعنی کہ ذکر اذکار نعت کی مجھے جو دعوت دی تو میں نے اسی وقت بنا سوچے حامی بھر لی، اور اسی رات میں نے اپنی جو بستی تھی وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر نکل آیا، اور میں نے وہاں پہنچ کر یعنی کہ اجتماع جو تھا ذکر اذکار کا نعت کا اس میں شرکت کی، اور بہت ہی زیادہ پرسکون ہو کے میں نے اس پوری محافل کو سنا۔ اس کے بارے میں اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ اجتماع پاک جب سنا تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا، جس کی وجہ سے جب ہفتہ وار اجتماع آنے لگا تو میں نے اس کی پابندی شروع کر دی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے اس کی پابندی شروع کی تو شعبان سے یعنی کہ رجب سے شعبان سے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی تشریف لے آیا، اور پھر انہیں اسلامی بھائیوں نے ایک مل کر کوشش کی کہ وہ مجھے آخری عشرے میں اعتکاف پر بٹھائیں، اور میں نے ان کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ سکون پایا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اعتکاف پر ان کے کہنے پر ضرور بیٹھوں گا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا، بہت کچھ مجھے سیکھنے کو سمجھنے کو ملا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے اعتکاف میں داڑھی رکھ لی اور امامہ شریف کا بھی تاج سجا لیا۔ سبحان اللہ کہ اگر کوئی انسان دل سے ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگ جاتا ہے تو بے شک جس بھی قسم کی جو بھی برائی ہو وہ اس انسان سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی پابندی کیجیے، اور روزہ بھی لازمی رکھیے، کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک جنتی نہر ہے جس سے انسان کو پانی پلایا جاتا ہے، وہ جنتی نہر کا نام بھی رجب ہی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے یعنی کہ اسی نہر سے پلائے گا۔
یعنی کہ اگر آپ رجب میں زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکیں، ایک بھی روزہ رکھ لیتے ہیں آپ اپنی خالص نیت کر کے، تو بے شک آپ کو اس جنتی نہر سے وہ میٹھا سا پانی پینے کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی جو عبادتیں ہیں وہ خالص دل سے کریں، یقین کامل کے ساتھ کیجئے۔ یہ وہی مہینے ہیں، یہ وہی دن ہے کہ اگر آپ دل سے جو کچھ بھی مانگ لیں گے تو بے شک وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے دل سے مانگیے، کامل یقین کے ساتھ مانگیے اور عبادت خلوص کے ساتھ کیجیے۔ بے شک اللہ پاک آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ کی باتوں کو قبول فرمائے گا۔